لے کر آیا. ہاں جو سچ کے ساتھ آئے، بالکل صحیح صحیح، ٹھیک ہے، یہ بھی آئے. بالصدق، سچ ہاں کی، صدق کی معیت میں آیا. وصدق بہ، اور اسی بنیاد پر اس نے تصدیق کی. جی وہ لوگ متقین ہیں. ہاں اور لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین. تو یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ متقین جو ہیں پھر یہی محسنین کے اس پہ آتے ہاں، ہیں، مسلم کیٹیگری میں آتے ہیں. اس میں آ رہے ہیں، متقین بھی مسلم اس میں آ رہے یعنی تقوی کی بنیاد پر ہی جو ہے نا پھر وہ مقام احسان یا محسن والا درجہ انسان کو ملتا ہے. لیکن یہاں پر آپ ہیں. ہاں دیکھیں کہ جو ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو جیسے میں بھی بہت دفعہ آپ لوگوں کو وہ کرتا ہوں ریپیٹ، کہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے نا وہ صدق و کذب کا ہے، سچ اور جھوٹ کا ہے. ہاں، سارا سارا اصل چیز صدق ہے. کہ انسان اگر مطلب سچائی کا دامن چھوڑ دیتا ہے، انسان جو ہے وہ کسی بھی عنوان سے یعنی سچ اور جھوٹ کو مکس اپ کر دیتا ہے، تو وہاں سے پھر سارا کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ اگر انسان یعنی صدق ہاں کے ساتھ آئے، صداقت کا لباس، صداقت کی معیت اور ہمراہی میں آئے، اور اسی بنیاد پر کسی چیز کی تصدیق کرنا ہے تو کرے، یا قبول نہیں کرنا ہے تو کرے. تو یہ جی بہت جی اہم بالکل. بات ہے. ہاں اور وہاں وہی تقوی ہے، اور اسی تقوی کی بنیاد پر پھر محسنین یا احسان والی بات انسان میں آتی ہے. تو جو چیز میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ نارمل نیکی کرنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ نہیں ہے اس کے اندر. نارمل لکھی کہ والی جی نہیں. کانسیپٹ جو ہمارے ذہنوں میں ہے اس سے بہت ڈفرینٹ جی بالکل. ہے نا، اس میں یہ تو اسی بہت طریقے زیادہ. سے میں خیال ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں بھی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہوں اور ان اللہ لمع المحسنین، اس طریقے سے ہے کچھ. ٹھیک ہے. کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہ ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں تو ہم ان کو یقیناً سبیل کی ہدایت کریں گے. ہاں اور خدا جو ہے وہ یقیناً محسنین کی معیت میں ہے. تو اب یعنی محسنین کی ایک صفت کیا نظر آ رہی ہے کہ جو خدا کے لیے خدا میں جہاد کرتے ہیں، خدا میں ایفرٹ کرتے ہیں. تو خدا میں ایفرٹ کرنا ایک اور بات ہے. جاہدوا فینا، ہم میں ہم ایفرٹ کرتے ہیں، نہ کہ ہمارے لیے، نہ کہ ہماری سبیل میں. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مطمع نظر ساری زندگی کے مجاہدے کا اور ساری زندگی کی ایفرٹ کا جو مین گول اور آبجیکٹو ہے وہ خدا ہوتا ہے. خدا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. یعنی اس کے لیے نہیں، اس کے رستے میں نہیں، بلکہ خود خدا میں. ٹھیک ہے. تو بس اس طرح اسی کو مد نظر رکھ کے جو ایفرٹ ہے زندگی کی وہ کرنا ہے. اسی طرح سورہ توبہ کی جو آیتیں ہیں اس میں ہم، جو لوگ کمزور ہیں، مطلب فزیکلی یا مال سے جہاد نہیں کر سکتے جی. لیکن وہ دل سے اس کے ساتھ ہیں، ہم، اللہ کی طرف ہیں اور ہم، وہ ہے، تو ان کو بھی محسنین قرار دیا ہے. جی. یہ جو تو یعنی کہ اس میں پھر آپ دیکھیں کہ مجاہدے والا بھی، جہاد والا بھی ایسپیکٹ آ رہا ہے. جی تو وہ جو ایک دونوں چیز ہمارے یہاں دونوں ایک جہاد ہو گئے نا، ایک جہاد فی سبیلی اور ایک مطلب جہاد فی جہاد اللہ، اللہ فی میں اللہ بھی جہاد. ہے. مطلب دونوں جہاد جو ہے جی. وہ کرنے پڑیں گے. ہم، اور مین اس کی جو ہے، جو آپ نے کئی دفعہ وہ کیا ہے کہ اصل چیز جو ہے نا صدق ہے. ہم، جی جتنے بالکل. زیادہ آپ صدق کے قریب، مطلب اچھائی کو اڈاپٹ کرتے جائیں گے، اتنا جی. آپ کا تقویٰ بڑھے گا، اتنا آپ کا جو ہے نا وہ چیزیں بڑھے گا. ہم، اور ساری پرابلم اسی سے ہی آتی ہے، مطلب ہاں، ساری جھوٹ، پرابلم اس چیز کا جھوٹ کی وجہ سے ہی آتی ہے. اور سب سے برا جھوٹ وہ ہوتا ہے کہ جو لوگ
خود اپنے آپ سے بولتے ہیں. سب سے برا جھوٹ وہ ہوتا ہے. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے مشکل کام بھی یہی ہے، جی. اپنے آپ سے سچ بولنا. یہ میری تفصیل کی کلاس شروع آن لائن. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ جو خرابی اور برائی ہے وہ پھر بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک، کسی کا اور کوئی سوال ہو تو بتائیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی جی، ایک تو یہ ہے کہ میں سن رہا تھا کہ جسم مثالی کے بارے میں ہم وہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ جسم مثالی یعنی جی. ہم جس جہاں پر ہیں. اچھا، اس میں سوال جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے ہے کہ بہت دفعہ جو ہے نا ایسی آبزرویشن بہت سے لوگوں کی ہوئی ہے کہ ایک تو ہمارا جسم مثالی یہ ہے جو ہم ورلڈ میں ہے، لیکن یہ کیسے پاسبل ہو جاتا ہے کہ بہت سارے جو ہے یہ جنات شیاطین جو ہوتی ہیں. شہزاد بھائی یہ ان کو میوٹ کر جی دیں. میں میوٹ کر دیا. جی جی ٹھیک. سر، جی جی بولیے. کہ بہت سارے جنات یا شیاطین قسم کی چیزیں جو ہیں نا یہ دوسروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. چاہیے ایک دفعہ تو میں نے بھی دیکھا تھا، وہ بات نہیں کرتے ہیں مگر بالکل چلتے پھرتے فزیکلی جو ہے وہ کوئی ہمارا رشتہ دار والا نظر آتا ہے. تو اگر جسم مثالی جو ہے نا وہ کیسے وہ ان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ یہ اختیار کر لیتے ہیں. ہم تو کسی اپنے ہی جسم کے اندر ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ کسی اور کے روپ میں آ جائیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جیسے وحی آتی تھی تو جو حضرت جبرائیل امین ہیں علیہ السلام وہ کسی صورت میں آتے تھے، اور کوئی ایک صحابی کا بھی ذکر ملتا ہے ان کی شکل میں آتے تھے. تو جسم مثالی کوئی کسی اور کا بھی اختیار کر سکتا ہے، یہ کیسے ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ہمارے پاس ہیں مصادر میں جس میں معلومات؟ مثالی کسی اور کے اختیار کر سکتا ہے، میرے خیال میں تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ضرور ہے کہ جو بالا تر درجے کے حقائق ہیں جب وہ لوور لیولز پر آتے ہیں تو ایک تمثیل کی شکل میں آتے ہیں. اچھا تمثیل کا مطلب وہی ہے کہ جیسے آپ کسی ٹی وی اسکرین پہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہاں پر آپ کا جو پورا امیج ہے یا آپ کی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ پروجیکٹ ہو جاتی ہیں بغیر اس کے کہ آپ وہاں پر ڈائریکٹلی موجود. اور یہ ایک لحاظ سے سمجھ لیں کہ یہ آپ کی ایک تجلی ہے، آپ کا ایک اثر ہے کہ جو ادھر ٹریول کر رہا ہے. یہ تو چیز ہے اپنی جگہ پر، یعنی کہ جو بھی بالا تر حقیقتیں ہیں وہ زیادہ تر بطور تمثیل آتی ہیں اس میں. اور یعنی کہ جیسے ہم لوگ ہیں، انسان ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں. انسان کے بارے میں، اب انسان کی ذات ایک لحاظ سے بہت کمپلیکس ہے، اور جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لیے ایک بات نہیں کر سکتے. مطلب تمام انسان ایک نہیں ہے. صحیح. تو اس وجہ سے ان میں فرق بھی پایا جاتا ہے کافی، مطلب لوگوں کے لیول میں. یا انسان اگر بہتر ہوتے جاتے ہیں، انسان اگر بلند ہوتے جاتے ہیں تو ان کے اندر کی کیریکٹرسٹکس بھی بدلتی چلی جاتی ہیں. یہ سب ہے، لیکن کوئی کسی اور کے اس میں آ جائے یہ تو مجھے نہیں پتا. اب یہ اس طرح کے ویسے اتنے زیادہ شواہد ہیں نا کہ ڈینائی نہیں کر جی. سکتے. کیا چیز؟ یا تو انہوں نے موقع ہے، مطلب جیسے یہ گھروں کے اندر جو ہے نا اپنے فیملی ممبر کو چلتے ہوئے دیکھا، آپ اس کمرے میں تھے نہیں، ہم تو ادھر تھے، یہ تھے کہ بچوں کو، یا اس طرح کے کئی لوگوں نے بھی بتایا ہے. اور ایک دفعہ تو میں نے بھی اس طرح کا دیکھا تھا کہ اب وہ کیسے وہ کسی اور کی شیپ، جیسے کل بھی آپ بتا رہے تھے، وہ میں نے آدھی سنی تھی کہ ایک تو ہے مادہ ہمارا اور ایک ہے فارم، شیپ اینڈ فارم. ٹھیک ہے، تو obviously وہ تو مادہ نہیں ہوتا ہوگا، وہ صرف شیپ اینڈ فارم لیتے ہوں گے. وہ یہ شیپ اینڈ فارم بھی لے لیتے ہیں. یہ
ایٹ لیسٹ مجھے تو نہیں، ایسا اس طریقے سے نہیں ہے. دیکھیں، اگر ہم لوگ جیسے سوچتے ہیں نا، اگر اس قسم کی پرمیشنز ہوتی نا تو دنیا باقی نہیں رہ پاتی. جہاں تک مجھے جو بات لگتی ہے نا کہ اس میں حیولات اور تخیلات زیادہ ہوتے ہیں. اچھا ہمارا اور مائنڈ خود ہی بنا. اور سائنٹیفک جو مطلب سائنٹیفک جو آرگیومنٹ ہے نا وہ ہے ہی یہی کہ انسان جب تک مطلب باقاعدہ تحقیق اور ریسرچ سے دور رہتا ہے تو وہ اس قسم کی باتوں پر بلیو کرتا رہتا ہے، اور ایک کے بعد ایک توہمات اور تخیلات جو ہے نا اس کے دماغ کو آکیوپائی کر کے رکھتے ہیں. لیکن آپ جب چیزوں کو باقاعدہ ایک تحقیقی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اس کو باقاعدہ اینالائز کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں، تو وہاں سے پھر کچھ اور نکلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جیسے آپ اس بات کو دیکھیں کہ آج سے 100 200 سال پہلے لوگوں کو اتنے جنات اور بھوت کیوں نظر آتے تھے، یا یہ والی ساری کہانیاں جو ہے نا آپ کو پاکستان میں اتنی زیادہ کیوں ملتی ہیں. آپ سوچیں اس بات کو. اس قسم ویسے کی جتنی بھی گفتگو ہے نا میں پاکستان سے بے تحاشا سنتا ہوں، باقی تو مجھے نہیں بتاتا کوئی بھی ایسے. صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی 99% یہ بات صحیح ہے. لیکن جو ہے نا بہت سارے لوگ، چند لوگوں سے میں نے سنا ہے جو نہیں پاکستان سے اس باہر پر بھی مزید تحقیق کرنی چاہیے. دیکھیں، میں جو ہے نا یہ کچھ نہیں کہہ رہا. ظاہر ہے کہ جنات کے وجود کا یا اس کا ڈینائل تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے قرآن میں موجود ہے، لیکن کیا وہ ہماری زندگیوں میں ان کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہے. ہے، بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے. نہیں، وہ صرف اس وقت ہے کہ جب آپ اس کو انوائٹ کریں گے، صرف اس وقت. ورنہ جو ہے نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر یہ چیز ہوتی، اگر یہ بات ایسے ہوتی نا تو یہ دنیا کا نظام سب ختم ہو چکا ہوتا. تو پھر جنات ہی رول کر رہے ہوتے اور انسان سارے ان کے غلام بنے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے. ایسا نہیں ہے. اور یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یہ اسی وقت ہوتی ہیں یا ان جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہیں جو علم سے دور ہیں. یہ سب باتیں آپ دیکھ لیجیے. یہ ایگری، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جہاں بہت پر زیادہ علم نہیں ہے، جہاں پر تحقیق نہیں ہے، جہاں پر حقیقی اور سچی دینداری نہیں ہے، یہ سب باتیں وہیں پر ہی. اچھا یہ صحیح ہے، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا، یہ بات بالکل درست ہے. اس میں مگر جیسے کچھ چیزیں نا ہم 100% جیسے اس کو یہ کہہ دیں تو وہ بھی شاید درست نہ ہو. مثلا قرآن سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام والا جو واقعہ ہے تخت بلقیس والا، وہاں پر بھی ہمیں یہی کمپیریزن ملتا ہے کہ ایک عفریت موجود تھا اور جو ہے وہ ایک صاحب علم جن کا نام غالباً آصف ابن برقیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی کتاب کا تھوڑا سا ایک تھا. تو وہاں پہ ہم نے کمپیریزن دیکھا ہے دونوں کی پاور میں. ایک نے کہا کہ آپ کی نشست برخاست ہونے جی سے پہلے تو ہم اس سے جی. دیکھیں کہ ان کی محفل میں ایک بیٹھا ہوا ہے فرید. صحیح ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری بات نہیں ہے. دیکھیں، وہ تو حضرت سلیمان کا تو ایک اسپیشل کیس تھا نا ٹھیک ہے کہ جس میں خدا نے ان کو دیگر تمام مخلوقات کے اوپر اقتدار عطا کیا تھا اور وہ سب چیزیں تھیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ دوسری مخلوقات ایگزسٹ نہیں کرتی. مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا انہیں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں انٹرفیئر کریں اور ہمیں تنگ کریں اور پریشان کریں اور ہمیں ڈی ٹریک کر دیں ہماری لائف سے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں نا یہ والی جو بات ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے یا وہ لوگ ہماری زندگیوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اس کے انسٹنسز اگر آپ کو کہیں ملتے ہیں، لیکن وہ بھی لائق تحقیق ہیں وہ سب باتیں بھی. لیکن ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ بھی لوگوں کے اپنے انویٹیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں جب سے بندہ کسی کو اس قسم کے مطلب ایول اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے تو پھر وہ لوگ انٹر ہوتے ہیں شیاطین اور تنگ کرتے ہیں.
صحیح ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو نقصان کیا ہوتا ہے، میری جو ہے نا کسی سے بہت پہلے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہی کہا کہ یعنی عام پریکٹیکل لائف میں، خاص طور پہ ہمارے یہاں پاکستان میں نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تشیع میں جو ہے نا اس چیز کو بالکل ہی سپریس کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ سب ایسے ہی زیادہ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں دوسری سائٹ پہ، اور دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ بہت دھوکہ بازی، اور یعنی کہ وہ تو لوٹ ماری ہے اور زندگی تباہ کر دیتے ہیں. بھائی تو ہمارے اس کا یہاں بھی یہی سب کھیل ہو رہے ہیں. جو جتنا مجھے پتا ہے کہ یہ انچولی تو اور بالکل جعفر ہو رہا طیار اور ادھر یہ سارے کھیل چل رہے ہیں. ہاں تو یہ لوگ نقصان ہو رہا لوگ ہے، اچھے یہ نقصان طریقے سے بیوقوف بنائے جا رہے ہیں بالکل اور بہت بن رہے بہت. ہیں. تو اس کا حل کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم بالکل جب بھائی ڈینائی کر اس کا دیتے ہیں حل نا. ایمان ہے، دین نے. آپ مجھے بتائیں نا، اس میں آپ لوگوں کو کس کس بات کا رونا رو رہا ہوں؟ قرآن ہے بیس. آپ دین پر آؤ، ایمان اور تقوی کو اختیار کرو، جو راہ ہے قرآن اور معصوم ہے اس پر اپنی زندگیوں کو لائیں. یہ کوئی مسائل ہی نہیں ہے. تمام کے تمام مسائل اسی وقت کریٹ ہوتے ہیں جب بندہ صحیح رستے کو چھوڑتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک قرآن ہدایت کرتا ہے اس رستے کی جو سب سے زیادہ قائم رہنے والا ہے. ہوں ہوں. ٹھیک ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم. یہ فطرت ہے، عقل ہے، یہ دین قیم ہے. اس کو چھوڑ کے کہاں بھاگے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر؟ تو ساری کی ساری مصیبت یہ اسی وجہ سے تو آ رہی ہے نا کہ ہم اس حقیقی اور سچے دین پر آنے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے دین کو پورا رسم و رواج کا اور ایک عجیب و غریب توہمات کا ملغوبہ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ سب تو ہوگا نا. یہ تو خدا بھی کہہ رہا ہے نا کہ ہم جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ہم ان پر گندگی کو ڈال دیتے ہیں. تو خدا بھی کہہ رہا ہے، تو قرآن بھی کہہ رہا ہے. ٹھیک، بالکل صحیح، ایسا ہی ہے. تو یہ سب تو ہوگا پھر. اس میں تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. یعنی ایک قوم جو نہ صحیح دین قبول کرے نہ دنیا میں صحیح ہو، آپ مجھے بتائیں ان کا کیا حال ہونا ہے؟ ہوں. یہ پریشانی میں مبتلا رہیں گے. کہ جو یعنی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ تقاضے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ مطلب اسکل ہے، نالج ہے، ڈسپلن ہے. یہ ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایون اگر آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی ڈھنگ سے اس کو گزارنا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہے. اور ایک حد تک آنےسٹی ہے. اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آنےسٹ انٹریکشن نہیں کریں گے تو دنیا خراب ہو جائے گی ان کی. یہ باتیں سب کو سمجھ میں آتی ہیں. اور اس پر جو لوگ کافر اور مشرک ہیں وہ بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر سمجھدار ہوتے ہیں تو. کیونکہ یہ سب باتیں تو واضح ہیں بالکل کہ اچھا ٹھیک. آپ دھوکے بازی کے ذریعے سے نہیں چل سکتے، اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے، کسٹمر اٹریکٹ نہیں کر سکتے، جھوٹ بول کے آپ اپنے کاروبار کو ترقی نہیں دے سکتے. یہ تو سب کو پتہ ہے. تو بھائی اگر ایک قوم ایسی ہے کہ جو اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ نہ وہ جو دنیا کی زندگی گزارنے کے تقاضے ہیں نہ وہ اس کو پورا کریں، نہ جو دین یعنی خدا کے نظر میں پسندیدہ ہونے والے طریقے ہیں نہ اس کو اختیار کریں، تو آپ پھر اس سے کیا توقع رکھیں گے؟ پھر کیا حشر ہونا ہے ان کا؟ ٹھیک ہے، صحیح. اس میں کچھ اور چیزیں جیسے قرآن سے ملتی ہیں کہ یاجوج ماجوج، یا غالباً کوئی دو ایسے فرشتوں کے نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ جو آئے تھے زمین پر اور انہوں نے کچھ سکھایا تھا، پھر اس کو مس یوز کر کے اس قوم نے میاں بیوی میں جھگڑے لگوانا شروع کر دیے تھے. ٹھیک ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، بہت ہی ہائی لیول بتا رہا ہوں. ہاروت اور ماروت نام ہے ہاروت و ماروت، جی جی، ہاروت و ماروت. تو وہ کیا چیز سکھائی تھی انہوں نے؟ کیا وہ چیزیں آج تک سحر پریویل ہے. کر؟ مطلب لفظ قرآن میں لفظ سحر ہے اس کے بارے میں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے، مطلب اس کے پیچھے کون مجھے سی نہیں پتا. فورسز ہیں؟ مجھے نہیں پتا. مجھے نہیں پتا. سحر کا مطلب وہی ہے کہ جو انٹرنل کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو ہڈن کنیکشنز ہوتے ہیں چیزوں کے درمیان، سحر اس کو ہی
یوز کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یعنی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا ہے, لیکن ہے کچھ, ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے. لیکن اب انسان نے ان تمام چیزوں سے زیادہ آگے انسان کا علم بڑھ چکا ہے. انسان کا علم اور انسان کا ہنر جو ہے اب اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ سب چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. یعنی آپ پرانے زمانے میں جتنی چیزوں کو معجزات اور میریکلز کہتے تھے, آج وہ سب آپ کے ہاتھوں میں. ٹھیک ہے, وہ ہے, لیکن کچھ چیزیں جیسے بھی ہم سنتے ہیں آغا بہجت کے بارے میں, یا اور ایسے اولیاء اللہ جو یہاں پاکستان میں بھی ہوں گے, بھی ہمارے بہت نزدیک بھی, کہ اللہ نے ان کو وہ چیزیں دی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی نفس کی طہارت کی وجہ سے, تو وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں, یہ خاص اللہ کے. انسان ترقی کر کے وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے کیا, جو صلاحیتیں ان اولیاء دیکھیں, اللہ کے یہ پاس؟ مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک بہت ہی غلط ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ بہت زیادہ غلط ڈائریکشن ہے کہ انسان اپنے دینداری کو مادی کرامتوں کے پیمانے اور ترازو میں تولے. یہ بہت غلط ڈائریکشن ہے. صحیح ہے. یہ جو ہے نا, یہ ہمارے یہاں کے یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, اور یہ پتہ نہیں کیوں لوگ اس پر جو ہے نا بہت انسسٹ کرتے ہیں اور اس رستے پہ چلنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کہ جو بہت انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ عرفا کا ذکر بھی جو ہے نا وہ ان کی ظاہری اور مادی کرامات کے طور پر کیا جاتا ہے, حوالوں سے کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. نہ کہ ان کی روحانی حالت یا ان کے جو عرفانی معاملات ہیں ان کے تحت نہیں دیکھا جاتا کسی چیز کو, ان کے اخلاق کو نہیں دیکھا جاتا مینلی, یا ان کی بندگی کے معیار کو نہیں دیکھا جاتا. جی وہ یہ وہاں پہنچ گئے, 1 منٹ کا میں یہ ادھر سے ادھر پہنچ گئے, 2 جگہ نماز پڑھا دی, یہ کر دیا, اس کے اسی چکر میں لوگ لگے رہتے ہیں. یہ بذات خود گھٹیا پن ہے سوچ کا. ٹھیک ہے, میں بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ سوچتے لیکن ہی جی ہم لوگ سوچتے ہی ایسے ہی ہیں نارملی, بالکل صحیح بات ہے. جی, یہ ایسے اس قسم کے جو افراد ہیں نا, اسی وجہ سے تو جو سب سے دکھ کی بات ہے, اسی وجہ سے تو ہم آج کہیں بھی نہیں ہیں. اسی وجہ سے ہم آج کہیں بھی نہیں ہیں. اور وہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلسل غلط بیانی کرتے ہیں اور غلط چیزوں کے چکر میں پھنسا کے رکھتے ہیں. ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ دین کیا تھا, دین کس لیے ہمارے پاس آیا ہے, دین کا مقصد کیا ہے, انسان کو خدا نے کیسا بنایا ہے, انسانیت کیا ہے, انسان کی ترقی کس کو کہتے ہیں. یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا یہ ہم نے ٹوٹلی اگنور کر دی ہیں. اور بالکل یہ یہودیوں والا حال جو ہے نا یہ ہمارا ہو گیا ہے کہ یہودیوں کو 2 ہی مسائل تھے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ مال دنیا, زر و مال کی ہوس تھی, اور یہی آکلٹ سائنسز وائنسز, شعبدے, سحر, جادو, فلاں, تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول کر سکیں. بالکل وہی حال ہمارا ہو گیا. یعنی ہمیں اس بات کی کوئی اب زحمت ہی گوارا نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو قرآن کے معیار پر اور معصوم کے کردار کے معیار پر پرکھ کے دیکھیں کہ ہم کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے. اس کی کسی کو زحمت ہی نہیں ہے. یہی ہے تو پھر اسی لیے تو پھر جو ہو رہا ہے اور ہوگا تو یہی سب ہوگا. جو یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا, پھر دیکھیں آپ ان کی تاریخ, کس کس طریقے سے ان کو مار پڑی ہے اور کتنے برے برے طریقے سے ان کو مطلب وہ کیا گیا ہے, ڈسٹروائے کیا گیا ہے. کہ وہی حرکتیں جو ہے نا ہمارے پاس بھی گھس گئی ہیں. یہ دین نہیں ہے. آپ دیکھیں ائمہ نے کس بات کی بات کی ہے کہ اگر یہ سب چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں تو آپ کو ملتا نا کلام معصوم میں, قرآن میں اس کے بہت سارے ذکر ملتے ہیں نا.
ہاں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا بعض اوقات ان کے شر بھی ہوتے ہیں، ان کے نقصان ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، استعاذہ کریں، خدا سے پناہ مانگیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ خود انسان کے اپنے اندر ہے، انسان کی اپنی ذات میں، اور آپ کو دین کے نام پر ایک بہترین پروٹیکشن دی گئی ہے۔ اگر آپ اس راستے کو چلتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر مطلب کسی اور راستے پر چل پڑتا ہے، تو پھر تو خدا بھی کہہ رہا ہے نا کہ پھر ہم تمہیں انہی کے حوالے کر دیں گے، وہ شیاطین ہی آ کے پھر تمہیں اچک کے لے جائیں گے۔ تو یہ ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو درست. اصل چیز جو ہے نا وہ دین ہے، اور دین پر عمل کرنا ہے، دین کی حقیقت کو اپنی زندگی میں لانا ہے، تو وہاں سے آپ کے تمام مسائل حل ہیں۔ اور ایسا خدا نے مطلب شیطان کو بھی شروع سے ہی کہہ دیا تھا، کہ شیطان بھی اسی فکر میں تھا کہ میں ابن آدم کو کنٹرول کروں گا۔ خدا نے اس کو صاف کہہ دیا کہ تمہیں میں ان پر کوئی سلطان نہیں دے رہا ہوں، کوئی سلطان نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے تم کو ان کے اوپر۔ ہاں اگر ہم خود ہی اپنے سر پہ لا کے اس کو سوار کرا لیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ ٹھیک ہے، صحیح، بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن بعض دفعہ نا دوسرے افراد دوسروں پہ مسلط کر دیتے ہیں، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ پھر وہ ایسا فروز بھائی، مجھے بہرحال ہو سکتا ہے میں اس بارے میں لا علم ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں تک میں نے اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے تجربے میں دیکھا ہے نا، یہ سب کے سب مسائل انسان کی اپنی نفسانی بیماریوں اور کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جو انسان دین کے راستے کو طے کرتا ہے، جو انسان دین کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اس کے نفس کے اندر ایک پاکیزگی آتی ہے، قوت آتی ہے، طہارت آتی ہے، اور پھر وہاں سے یہ ساری کی ساری چیزیں ایلیمنیٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ خدا نے ان کو آپ پر کوئی قابو نہیں دیا ہے۔ ایسے نہیں کر سکتا کوئی بھی ایسے نہیں کر سکتا کہ کسی کو لا کے کسی کے سر پہ بٹھا دے، پاسبل نہیں ہے جیسے یہ ایک والی ہرز چیز۔ ابو جی۔ دجانہ کے نام سے جو ہے نا ہمارے یہاں بہت مشہور چیز ہے خط، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ہوں۔ ایک صحابی سے منقول ہے، اور ہمارے جب بھی علماء ہیں وہ اس کو بہت پریفر کرتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ ایک صحابی نے کمپلین کی کہ ان کے گھر میں مسائل ہیں، ان کو ایسے جنات کے مسائل ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. تو آپ نے ایک خط لکھا، اور ان کا نام وہ دجانہ تھا صحابی کا. تو انہوں نے وہ خط اپنے گھر میں لگایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایونٹس ہوئے، ختم ہو گیا وہ. اس کے بعد سے پھر وہ خط جو ہے ابھی بھی کتابوں میں موجود ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے نقوش اور یہ اس طرح سے یوز کرتے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ یہ روایات درست ہیں، تو اس سے یہی ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے سے بھی اب تک یعنی اگر یہ نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیوں وہ خط دیتے اور وہ کہتے کہ آپ قرآن پڑھو، یہ وہ چیزیں کرو اس طرح. اب یہ پتہ نہیں ہاں کہ وہ روایت کیا ہے، نہیں، یہ بھی میں مجھے. آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ انسان خدا کی پناہ مانگے، اور اس مخلوق کے شر سے جو نظر آتی ہے، نہیں نظر آتی ہے، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ تو بہت دعائیں موجود ہیں، وہ تو بہت دعائیں موجود ہیں اس بارے میں کہ بھئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے ان نون ہے اور ہڈن ہے، خالی جنات تھوڑی، بہت کچھ ہے اس لائف میں کہ جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، جن سے ہم کو نقصان آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صحیح. آپ مسلسل اس کے لیے اس کی طرف سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور روزانہ کے حوالے سے دعائیں ہیں، روزانہ کی دعاؤں میں یہ جملے موجود ہیں۔ لیکن وہ والی بات کہ کوئی کسی کو کسی کے اوپر مسلط کر دے گا، یا کوئی کسی کے اوپر قبضہ کرا دے گا یا قبضہ کر لیتا ہے، میں اس کو ڈینائی کر رہا ہوں کہ یہ سب ہاں کوئی یہ ایسی بات نہیں، ایسی ہاں کوئی ٹھیک بات ہے، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ممکن ہے. لیکن اس کے انیویٹیبل ایویڈنس ہیں ایسے موجود. لیکن یہ آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو پاکیزہ نفس ہوتے ہیں نا، تو وہ تو اس کے دائیں بائیں گھومتے ہیں، پھٹک بھی نہیں سکتے ہیں وہ. صحیح ہے. لیکن
ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اس لیول پہ نہیں ہوتا ہے. جیسے پیشنٹ ہوتے ہیں, ہم نے کچھ دیکھیں کھا ان لیا. جنرل جو ہے نا, نہیں ان جنرل بھی ایسا نہیں ہے. جو انوائٹ کرتا ہے, جو اپنے دروازے کھولتا ہے شیاطین کے لیے, شیاطین اس میں گھستے ہیں. گناہ کر کے مطلب انوائٹ کیسے کرتے ہیں کوئی اور گناہ کرے؟ ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, یہ سب چیزیں ہیں نا, اس بنا پر ان کو جب دروازہ کھلا ملے گا تو وہ اندر جائیں گے. ایسے نہیں کر سکتے. یہ تو پھر صرف معصوم ہی ہے جو ان چیزوں سے وہ نہیں نہیں, ہوگا. ہم تو بالکل نہیں. ایک نارمل آدمی ہے, کہاں آپ دیکھتے ہیں, کتنے کیسز آپ دیکھتے ہیں. جیسے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سارے کے سارے, بلکہ میں نے ابھی کسی سے کہا بھی تھا کہ یہ ساری کی ساری باتیں مجھے پاکستان میں, اور پاکستان میں بھی خواتین سے کیوں سننے کو ملتی ہیں. نہیں سر, مرد بھی بہت ہیں. مطلب ہے. یہ میرے ساتھ اتفاق یہی ہو رہا ہے کہ خواتین اب ہی نہیں ایسے سارے اب باتیں صحیح سناتی گائڈ ہیں ایسے نہیں کہ میں نہیں مجھے, سمجھتا. کہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ نظر آ رہا ہے, اور ہمیں یوں لگ رہا ہے, اور ہمیں فلاں یہ ہو گیا, اور کسی کو پتہ نہیں کہاں سے کوئی گائیڈنس آ رہی ہے, کسی کو کوئی کچھ بتا رہا ہے. بالکل ہے, یہ کن توہمات تو ہے, چکروں میں پڑ گئے بھائی, کن چکروں میں پڑ گئے. ہیلوسینیشن ہے. ایک سیدھی سادی پراپر لائف گزارو, تمہیں خدا نے دنیا دونوں کے حوالے سے ایک بہترین زندگی بنا کے دی ہے. اس زندگی کو اچھے طور سے گزارو, پربرکت رہو, اچھائی کرو, نیکی کرو, یہاں سے اپنا سامان اٹھا کے آگے جاؤ. یہ کیا مصیبت گلے میں ڈالی. صحیح, بالکل. جو باٹم لائن ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں پریکٹیکلی اتنی زیادہ معاشرے میں ہے, کوئی صحیح سے گائڈ جب نہیں کرتا ہے نا, تو وہ لوگ وہ کام جیسے آپ بتا رہے ہیں, وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت بھی دیندار تھے اس سے بھی ہاتھ دھو کے نکل جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس صحیح جیسے آپ گائڈ کر رہے ہیں ایسے افراد کہاں ملیں گے, اس طرح کے فیروز افراد جو. بھائی دیکھیں, بات ساری کی ساری یہ ہے نا کہ وہی چیز ہے کہ انسان جب خود سیکھنا نہیں چاہتے, انسان جب خود صحیح رستے پر آنا نہیں چاہتے, تو پھر خدا کی مدد ان سے دور ہٹ جاتی ہے. بالکل. تو یہ, اور پھر کیا ہے, کوئی نہ کوئی پھٹکاری آئے گی نا زندگی میں, اور کیا ہوگا. جب خدا کی مدد زندگی سے الگ ہو جائے گی, انسان اس کے زیر سایہ نہیں اپنی زندگی گزار رہا ہوگا, تو پھر کیا ہوگا. تو کوئی نہ کوئی خرافاتی بات گھسے گی لائف میں. بالکل ٹھیک. تو یہ یعنی اصل چیز جو چاہیے نا, وہ صحیح دین کی تعلیم و تربیت چاہیے. دینی تعلیم و تربیت جو ہے نا, وہ اس کا فقدان ہے بہت زیادہ. اور پھر وہی ہے کہ مطلب لوگ اپنی اپنی, یعنی انسان اپنی زندگی میں کسی سے تو سچا ہونا. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جیسے جو لوگ فار ایگزامپل نالج اور ان سب چیزوں میں, سائنس وغیرہ کے اندر اتنے اچھے طریقے سے ہیں, اس کا انہیں فائدہ ہو رہا ہے, ان کی زندگیاں اچھی ہو رہی ہیں, مطلب اپنے مختلف طریقوں سے. تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا پرابلم تو. اور ہم صرف اور صرف جو ہے نا اپنے آپ کو مختوی ریشم کے کیڑے کے طریقے سے نا مختلف توہمات کے جال بنے جاتے ہیں. انسان کو سوچنے میں کیا ہے, کچھ بھی سوچ لے. تو یہ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ خدا کی طرف سے ایک نظام ہے کہ جس کے تحت آپ کو رزق ملتا ہے, ہر شخص کو رزق ملتا ہے, جس کے تحت ہر شخص کے زندگی میں حفاظت ہوتی ہے, جس کے تحت بہت حد تک ہر شخص کی زندگی میں مشکلات پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اب آپ کچھ بھی سوچ لیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جناب یہ میرے فلاں بت ہیں, یہ ان کی برکت سے یہ ہو رہا ہے, کوئی کہے بھگوان یہ کام کر رہا ہے, کوئی کہے کہ کوئی اور کر رہا ہے, کوئی اور کر رہا ہے. صحیح ہے, سب اپنی جگہ خوش ہیں. اور سب سمجھ رہے ہیں کہ جی میرا جو دھرم ہے نا, میرا دین ہے, وہ بالکل برحق ہے. کیونکہ دیکھا میں نے جو ہے نا فلاں سے دعا مانگی تھی, فلاں کے پاس جا کے میں نے جو ہے نا نظر چڑھائی تھی, اور یہ دیکھو میرا مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ غور کریں کہ یہ دونوں چیزیں کتنی ڈس جوائنٹڈ ہیں حقیقتاً, یعنی ان کے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے.
کہ جو تمہاری زندگی میں تمہارا مسئلہ حل ہوا یا کسی جگہ پر تم کسی مسئلے میں پڑ گئے، وہ نظام ہی کوئی اور ہے جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو بندہ ایٹریبیوٹ کس سے کر رہا ہے؟ اپنی منت اور چڑھاووں اور مختلف قسم کی پلگرمیج اور آنے اور جانے اور ان سب باتوں، اور پھر ٹھیک اس میں اسی طریقے سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ فالس بلیفس وہ اور پکے سے پکے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس طریقے سے گمراہی کے گورکھ دندے میں پھنس جاتا ہے نا، تو پھر شیطان آگے بڑھتا ہے اور اس کو ٹیک اوور کر دیتا ہے، کیونکہ اس اللہ کے بندے نے اپنی پوری زندگی میں صحیح بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ خالی یعنی کہ آپ جب کچھ بھی کریں تو ظاہر ہے کہ انسان ایویڈنس مانگتا ہے، پروف مانگتا ہے، دلیل مانگتا ہے۔ خدا نے عقل کس بات کے لیے دی ہے؟ اس بات کے لیے دی ہے کہ عقل کو سائیڈ میں رکھ کے فارغ کر دو، اور ہر چیز جو ہے نا وہ خالی مفروضات اور توہمات پر چلے۔ تو یہی ہے ہماری قوم کے اندر ایک بڑی تعداد جو ہے نا، نعوذ باللہ وہ ان سارے چکروں میں پھنس گئی ہے۔ اب اس میں اور ظاہر ہے کہ حدیث والے مسئلے میں تو ہے ہی کہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مل جاتی ہے حدیث ادھر ادھر سے اپنے مطلب کی، تو وہ بس اس کو لے کر یا واقعات اور روایات کو لے کر اور وہ سب شروع ہو جاتے ہیں۔ ایگری بالکل ایگری۔ اس پورے لیکچر سیریز میں جو سب سے بڑی بات شاید میں نے ابھی تک جو ہے نا جو سیکھی ہو یہی ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی فالس بلیف کو کھرچ کے ایک طرف کرو، ورنہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور اچھا یہ صرف میں نے ایک آتھر ہے بہت بلکہ بہت مشہور بندہ بھی ہے، فیسٹ ولیم بلہمن، صحیح ہے، وہ وہاں پہ جو ہے آئی تھنک کینیڈا یا یو ایس کے اندر ہے، تو اس کے انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ، وہ پڑھاتا، کتابیں بھی اس کی ہیں، تو وہ آؤٹ آف باڈی اور یہ اس طرح کی چیزوں میں بڑا وہ اس کا ایکسپیرینس ہے۔ تو وہ جو پہلی بات کرتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ تم سارے لوگ سب یہ سب کر سکتے ہو مگر نہیں کر سکتے ہو، کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کے اپنے اپنے بلیف سسٹمز ہیں، کہ یہ سارے بلیف سسٹم چاہے بدھزم ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، وہ سب کے نام لیتا ہے، بولتا ہے جتنی بھی بلیف سسٹم ہے نا یہ سب تمہارے پاؤں کی زنجیر ہیں، ورنہ تم سب ان لمیٹڈ ٹائپ کی انٹیٹی ہو، یو آر ناٹ اے فزیکل باڈی بٹ یو آر باؤنڈ ڈیو ٹو یور دس بلیف سسٹم۔ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے اس سے جان چھڑاؤ جو تم نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے۔ نہیں، اس میں بات یہ نہیں ہے، بات جو ہے نا وہ یعنی کہ بلیف سسٹم سے جان چھڑانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات وہ تو ایک ہے بلیف وہ سسٹم کے نام پر جھوٹ ماننے سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی ہم جب عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ہم عقیدے کے اندر ان تمام چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، جس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ اگر ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ بات بڑی بری لگے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دنیا کے اندر مشکلات اور مسائل صرف شیعوں کے حل ہوتے ہیں؟ نہیں، سب کے ہو جاتے بتائیں ہیں، سب کے ہوتے ہیں۔ جی، شہزاد صاحب بتائیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ ہر ایک کے ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، کیوں اور ہوتے ہر ہیں؟ ایک جو ہے وہ کس کس کو مان رہا ہے، ہاں، ٹھیک ہے؟ تو پھر یعنی کہ کیا ہر ایک یہ کہے کہ جی میں نے جو آج جا کے جو ہے نا وہ فلاں بت پر جو نظر چڑھائی تھی نا اس کی وجہ سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ہم تو ان باتوں میں غور ہی نہیں کرتے کہ یہ سب کیا ہے۔ اسی طریقے سے کرسچنز اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، یہودی اپنی سنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ یعنی اس کے پیچھے نظام کیا ہے؟ پورا ایک نظام ہے، جب خدا نے زندگی دی ہے تو اس کا ایک نظام بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نظام کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ تم جب تک زندہ ہو، وما من دابۃ فی الارض الا رزقها علی اللہ،
کہ زمین میں کوئی چلنے والا حرکت کرنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے. ٹھیک. تو اب یعنی کہ جو دین آیا ہے یا جو دین والے لوگ ہیں وہ آپ سے اصل میں چاہ کیا رہے ہیں, اور آپ اس سب کو اٹھا کے کہاں لے گئے؟ آپ نے ان کو کیا بنا لیا ہے کہ یہ مجھے جو ہے نا یہ مجھے مال دیں گے, یہ مجھے زیادہ چیزیں پرووائڈ کریں گے, یہ میری لائف کے اندر کام کاروبار گھریلو مسائل حل کرائیں گے. اس لیے تھے مطلب جو خدا نے مقدس ہستیوں کو, انبیاء کو اس کام کے لیے بھیجا تھا. بتائیے. اور اس میں ہم نے لاسٹ ویک بھی بات کی تھی کہ تو ایک یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو تو انسان صحیح ہے کے نا. ساتھ چل رہا تو ہے, یہ اس کو تمام کی پریشانی دے رہا تمام ہے. چیزیں جو ہیں, یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہیں, یہ تو خدا کے مقرر کردہ نظام کے تحت چل رہی ہیں نظام کے اور تحت چلیں چل رہا ہے, گی, اور چلیں گی. سب کے لیے چل رہی ہیں. ہاں. آپ نے بالکل ہی جو ہے نا اس پوری گاڑی کو موڑ کر کہاں لے گئے کہ بھائی نبی اور امام کا نہ یہ ماموریت ہے, اور نہ اس کی ایسی کوئی ذمہ داری خدا نے ان کو سونپی ہے. خدا نے ان کو جو ذمہ داری دی ہے وہ ہدایت کی ہے, تعلیم کتاب و حکمت ہے, علم ہے, تزکیہ ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس میں سے تو کسی بات سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے. صحیح. تو یہ مذاق نہیں ہے سارا. پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ دین کے نام پر یہ سارا مذاق نہیں ہے؟ لیکن دیکھیے سر یہ سب تو چل رہا ہے نا, لیکن زندگی کے ساتھ یہاں اسی تو بقول اس آپ کے کا حشر بھی پاکستان تو جا آپ کے دیکھیں آپ نا, اس کا حشر بھی تو دیکھیں نا کہ کیا ہو گیا ہے, کہاں پہنچ گئے ہم لوگ. ہم لوگ اتنے مطلب کروڑوں کروڑ ہماری آبادی اور تعداد ہے, اور مثلاً یعنی ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس بات کا موقع اگر مل جائے کہ مسلمان ممالک میں لوگوں کو یہ پاسبلٹی مل جائے کہ جناب آپ غیر مسلم ملک میں جا کے رہ لیں, آپ کے لیے اوپن ہے, تو میں خیال ہے مسلمان ممالک ہی خالی ہو جائیں گے. کوئی رہنا ہی نہیں چاہتا. نہیں چاہتا. اتنے اتنے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں زندگی سے, جبکہ آئیڈیل لائف اسلام کے زیر سایہ ہونا چاہیے. جیسے پاکستان کے حالات پر کسی نے کوئی لطیفہ بھیجا تھا کہ اگر آج قائد اعظم زندہ ہوتے تو وہ بھی آئلٹس کی تیاری کر رہے ہوتے. واہ زبردست. صحیح کہہ رہے تھے, صحیح کہہ رہے. تو یہ اس پر غور کرنے کی کسی کو فرصت نہیں ہے کہ اس حال کو ہم کیسے پہنچ گئے, کیوں پہنچ گئے. پوری رات جبکہ آپ نہیں رہی ہے اگر ہمارے یہاں ایک ابھی. جی پوری رات بھر بجلی نہیں تھی ہمارے گھر علاقے میں, اور ابھی بھی نہیں ہے. کل دن بھر بھی نہیں تھی, یعنی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. یہ عالم, انفلیشن الگ سے. لیکن سر بات یہ ہے کہ انسان ہم نے اپنے آپ کو دیکھا جائے تو ہم نے جو مین فوکس تھا ہمارا وہ رزق نہیں تھا. ہمارا مین فوکس تو علم اور تزکیہ تھا. جی اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے بالکل اور اس چیزیں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا کے پیچھے. بالکل صحیح بات ہے. تو لازم بات ہے جب دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو کسی پریشانی تو آئیں گی. بالکل بالکل. اصل مسئلہ لیکن یہاں پہ صحیح آیا. ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ معصوم کو خدا نے کس کام کے لیے بھیجا ہے اور ہم نے ان کو کس کام میں لگا دیا. آپ یہ سوچیں ذرا. دیکھیں یہاں پہ میں ایک ڈس ایگری کروں گا. ہم دیکھیں یہاں پہ ہم ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, کسی نہ کسی حساب سے آسودہ حال ہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس, یہ ہے. ہم دیکھیں ابھی باہر نکلیں, مثلاً ابھی ہماری گلی میں مزدور بیچارے کام کر رہے ہیں, گھر بن رہے ہیں, وہ تو بس رات کو تھک کے سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, ان کو بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ آج کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کا مجھے کیا کرنا ہے, اور بس دن بھر وہ بیلچہ اٹھایا, یہ کام کیا, چلے گئے. ان کی نہ تعلیم تک کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اب ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے, علم ہے, تزکیہ ہے, اور یہ ڈیپ لیول کے نالج ہیں, ٹھیک, جس طرح کے لوگوں کی میں نے بات کی ہے, اس طرح کے لوگ 70-80% ہیں ایٹ لیسٹ ہمارے پاکستان میں.
ان لوگوں کے لیے جو ہے نا مطلب کیا ایسا نظام ہے، کیسے ہے کہ یہ تو بیٹھ کے کلاسیں نہیں لے رہے ہیں یا بہت زیادہ ان کو چند صورتیں ہی آتی ہوں گی، تو وہ کیسے اس لیول پہ جائیں گے جو ریکوائرڈ ہے ایک انسان کی ترقی دیکھیے کے لیے؟ لیول پر جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے نا، یعنی جب آپ اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ آپ ان مثالوں کو دیکھیں نا. جو میں بار بار آپ لوگوں سے بات کہتا ہوں وہ یہی کہتا ہوں نا کہ آپ ان کی زندگیوں کو جنہیں ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا تھا ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو جوابات ملیں گے. ان کا ذریعہ رسول معاش کیا خدا جس معاشرے میں آئے تھے اس سے بدتر اور لو لیول کے معاشرہ کوئی تھا؟ آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان کا معاشرہ اتنا لو لیول پہ تو نہیں ہے. حضرت بلال حبشی جو تھے، رسول نے کس طریقے سے ان کو اٹھایا، رسول نے کس طریقے سے ان کی تربیت. تو بنیادی طور پر بات یہی ہوتی ہے، یعنی یہاں کسی کے بھی علامہ بننے کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو پہلی سٹیج ہے نا انسان کی زندگی کی، وہ وہی ہے جو قرآن نے شروع میں بتائی ہے، صلاۃ و زکوٰۃ. صلاۃ و زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، پرخلوص سچا تعلق پیدا کرنا ہے، اور اس تعلق کی بنا پر یا اس کی خاطر جو ہے نا تمہیں اپنے پاس سے زندگی میں اور دوسرے لوگوں پر کچھ انویسٹ کرنا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمہاری انویسٹمنٹ پلٹ کر تم کو پاکیزہ کر دے گی، تمہارا تزکیہ کر دے گی. تو یہ سمپل سی بات ہے، یہ کون سی بہت مشکل بات ہے جو ایک انسان نہیں کر سکتا. مثلا جیسے میں نے ایک مثال دی یہ والی، اس جی مثال میں لوگ کیسے کریں گے؟ اور جیسے میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ ہم فالو کریں اپنے ائمہ طاہرین کو، بالکل ہر چیز میں فالو کریں. بہت سی چیز لیکن 1 to 1 میپنگ نہیں ہو سکتی ہے نا لائف کی. ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں. مثلا ہم یہ دیکھیں کہ بھائی اس زمانے کے حساب سے جو ذریعہ معاش کے ذرائع ہیں، جاب ہے، سروسز ہے، ٹیچنگ ہے، بزنس ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی فارمنگ بہت کم لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ان کے یعنی نارملی لگتا ہے کہ وہ لوگ علماء کرام تھے، معلم تھے، ان کا زیادہ تر کام درس و تدریس ہوا کرتا تھا، زیادہ رغبت یہ کمانے وغیرہ کی طرف نہیں ہوتی تھی. مگر ہم اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہاں لوگوں کی ٹاپ پرائرٹی یہی ہوتی ہے گھر چلاؤ، کماؤ دھماؤ، اور سیکنڈ جب ٹائم وائم بچ گیا تو پھر دیکھ لیتے ہیں قرآن ہے، دعا ہے، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. پرائرٹی نہیں ہوتی. تو ہم اپنے آپ کو کس امام سے یا کیسے ان سے میچ کریں؟ کیونکہ ان کی لائف سے 100% تو میپنگ نہیں کر سکتے ہیں. سیرت کیسے، کون سی سیرت لیں کہ جو ہمارے اس پرابلم کو، جیسے عام لوگوں کے تمام پرابلم. وہی تو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں کون سی اتنی مشکل بات ہے. یہ تو بالکل بھی مشکل بات نہیں ہے. مشکل مسئلہ تو وہاں پر ہے کہ جہاں پر ہم غلط رستوں پہ جا رہے ہیں. آپ ان چیزوں کو بلاک کریں، ان چیزوں کو روکیں، یعنی کہ جو دین، وہی تو میں نے آپ سے کہا نا، صلاۃ و زکوٰۃ، یہ ٹھیک دین ہے. کے دو بنیادی اصول ہیں نا، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، کہ خدا سے تعلق پیدا کرو. خدا سے تعلق بغیر سچائی کے پیدا نہیں ہو سکتا، بغیر آنےسٹی کے پیدا نہیں ہو سکتا. یعنی اپنی زندگی میں تم جہاں جہاں بھی جاؤ، جو بھی کرو، تم سچے ہو، سچے ٹھیک. رہو، اور خدا کی طرف توجہ رکھو، خدا کے لیے کام کرو، اور اپنے پاس سے اپنی انرجی یا مال جس کے پاس جو کچھ بھی ہے انویسٹ کرو. زکوٰۃ انویسٹمنٹ ہے، آتو الزکوٰۃ. ٹھیک ہے، کس میں انویسٹ کرو؟ لائف میں انویسٹ کرو، دوسرے لوگوں میں انویسٹ کرو، کہ زندگی بہتر ہو اور دوسرے لوگوں کو ہیلپ ملے اور دوسرے لوگوں کے معیار زندگی تمہاری وجہ سے بہتر ہو. یہ کام ہر شخص کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ فلاں لوگوں کے لیے پاسبل ہے اور فلاں کے لیے پاسبل نہیں. یہ یہیں سے ہی بات شروع ہوتی ہے کہ جس کی جو کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی میں وہ زندگی میں بہتری لائیں، لوگوں کی زندگی کو اچھا بنائیں، اور اپنے آپ کو جس حد تک کوشش کر سکتا ہے خدا کا بندہ بنانے کی اور خدا کی بندگی پر قائم رہنے کی ایفرٹ کرے. بس لائف چل پڑتی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو رستے ہیں وہ خود بخود بننا شروع ہو جاتے. اس کا تو کوئی بھی تعین نہیں کر سکتا کہ ہوگا کیا، وہ تو خدا ہی جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن ہر چیز بہتری کی طرف چل پڑے گی.
تو وہ قوانین تو سب اپنی جگہ پر موجود ہیں، بتا دیے گئے ہیں، سمجھا دیے گئے ہیں، ان پر بہت حد تک عمل کر کے دکھا دیا گیا ہے، سب کر دیا گیا ہے، لیکن ہم اس میں جو ہم خود سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. پھر اس کے بعد یعنی کہ جو حقیقتاً جہاں پہ شیطان گھستا ہے وہ تبلیغات کے اندر گھستا ہے، کہ جس میں تبلیغ ہی کی ڈائریکشن کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. یہ سارے رونے تو ہیں، لیکن جن جن لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں باتیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو جس حد تک کریکٹ کر سکتے ہیں کیجیے. اچھا، ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ یہ 62 63 تک آئے تھے نا؟ جی سر 61 ہم نے کر لی تھی. جی یہی تھا نا. جی جی. تو ہاں بسم سر اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ فلما جی جی بولیے. آپ نے یہ کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کانو یتقون والا، پچھلی آیت ہے 57. آپ نے یہ کہا تھا یہ تقوی پہلے ہوتا ہے اور اس کا کچھ پہلے تقوی اچھا کیسے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس میں جو یعنی جو حقیقی دین ہے یا حقیقی دیندار جو انسان ہوتا ہے، اس کی حالت اس کے برخلاف ہوتی ہے جو ہمارے پاس دینداری کا تصور ہے. یعنی ہم دین کیسے جانتے ہیں؟ کہ جب ہمیں کوئی بتائے، ہمیں کوئی سکھائے، ہمیں کوئی اس کی طرف دعوت دے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو قبول کر لیں، تو ہم کہیں گے کہ جی ہم ایمان لے آئے. اور بلکہ ہمارے کیس میں تو ہم پیدائشی مومن ہوتے ہیں، کیونکہ جی ہم نے اس دین کو اپنے آباء و اجداد سے انہیرٹ کر لیا ہوتا ہے، ورثے میں لے لیا ہوتا ہے. اور پھر ہم ایمان کے رستے پہ چل پڑتے ہیں، اور پھر بعد میں تقوی اور دیگر مراحل آتے ہیں. لیکن قرآن کریم ہم کو یہ بات بھی سمجھا رہا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ حقیقتاً جو دیندار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ نمبر 1، وہ بغیر کسی کے بتائے ہوئے اپنی فطرت اور عقل کی بنا پر زندگی کے نظام اور صحیح اور غلط کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اس کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو زندگی جس طریقے سے بنائی گئی ہے، تو اس زندگی کے پیچھے ایک پورا سسٹم ورک کر رہا ہے. اس زندگی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو اچھا نتیجہ دیتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے برے نتائج نکلتے ہیں، اینڈ سو آن. یعنی مثال کے طور پر کہ اس بات کو بتانے کے لیے، جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ جو دنیا دار لوگ ہیں انہیں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جھوٹ بول کے آپ اپنے کاروبار کو ترقی نہیں دے سکتے. تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہوتی ہیں کہ ابھی انسان کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ تم اس چیز پر ایمان لاؤ، بلکہ اس نے اپنی ہدایت فطری کی بنا پر وہ خود صحیح اور غلط کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ایک احتجاج کیا تھا تارے اور چاند اور سورج والا، کہ وہ جب پوری زندگی کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں پھر یہ سوالات ابھرتے ہیں کہ ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ اس نظام کے اندر جو اتنی زیادہ ڈیپتھ اور آرگنائزیشن پائی جاتی ہے، یہ سب کہاں سے آ رہی ہے؟ مجھے کس نے بنایا؟ میری زندگی کا جو نظام اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، یہ سب کیسے بن رہا ہے؟ تو وہ اس حقیقت کا اس کو وہ نام نہیں دے پاتا، ابھی اس کو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا. لیکن اس حقیقت کا اس کو ایک لحاظ سے گہرا شعور بیدار ہونے لگتا ہے. وہ اپنی ذات کی معرفت جو سورہ والشمس میں ہے، کیا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جی ہے سر. یا نہیں؟ جی جی.
کہ جس نے نفس کو درست کیا اور نفس کا اپنا فجور اور تقوی نفس میں ملہم ہے، الہام شدہ ہے. الہام الہام کسی بتانے والے تعلیم و تربیت کو تھوڑی کہتے ہیں. الہام تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ایک ڈیوائن سورس سے ڈائریکٹلی آپ کے اندر انٹر ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو صحیح. یہ والے جو لوگ ہیں، یعنی یہ انسان ابھی کسی کے بھی بتائے بغیر اپنی ہدایت فطری اور نور عقل کی بنا پر اپنی زندگی میں ٹرو اور فالس کو سمجھنے لگتا ہے، رائٹ اور رانگ کو جاننے لگتا ہے، الہ کا شعور پیدا کرنے لگتا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں صحیح کو اختیار کرتا ہے، غلط کو چھوڑتا ہے. اور یہی تقوی، یہ تقوی اول ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب اس کو پتا چلتا ہے کہ ہاں کوئی دین ہے، کوئی بتانے والا ہے، کہ جن سوالات کے بارے میں سوچتا تھا، جن کے جوابات میں حاصل کرنا چاہتا تھا، کوئی ہے جو مجھے ان سب کے جوابات دے سکتا ہے. تو سورہ آل عمران کے اندر جو آیتیں ہیں کہ اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا، کہ ہم نے اس کو سنا، ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، آمنا، ہم ایمان لے آئے. تو یہاں پر ایمان تقوی کے بعد ہے. ٹھیک. صحیح. اصل تقوی وہ ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ کب ایمان لائے؟ جبکہ وہ متقی تھے. اور ایمان لانے کے بعد ایمان کی برکت سے ان کا تقوی ترقی یافتہ ہو کر نیکسٹ لیول پہ چلا گیا. یعنی کہ وہ تقوی جو محسنین کے درجے تک لے جاتا ہے، تو جو سر مقام احسان تک. جی یہ پہلا تقوی جو ہوتا ہے یہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو یہ جی. جو ہے انبیاء علیہ السلام اور آئمہ علیہ السلام کے پاس ہی ہوتا ہے یا عام لوگوں کے پاس بھی ہو سکتا ہے؟ سب کی بات ہو رہی ہے، میں انبیاء اور ائمہ کی بات تھوڑی نہیں کی میں. تقوی آپ جی کہہ رہے ہیں تقوی جو لوگ پہلے سے متقی ہوتے ہیں، یعنی کہ انہیں ابھی ہاں، دنیا دیکھنے سے پہلے سے یعنی ہم جیسے. انہوں نے ابھی تک ان کو کسی نے کہا نہیں کہ ایمان لاؤ، جی. لیکن ان کے اندر شعور الہ، شعور حق و باطل، اس کی آگہی، شناسائی وہ آلریڈی موجود ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں صحیح کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، غلط سے بچنا چاہتے ہیں. یہاں سر ہم جناب سلمان فارسی کی مثال دے سکتے وہ سب بھی ہیں، سلمان، ابو ذر وغیرہ. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے صحیح معنوں میں ترقی کی وہ ایسے ہی لوگ تھے. اور جو خالی سنا کے ایمان لاتے ہیں وہ کبھی بھی زیادہ آگے نہیں جاتا. اسی لیے جو یہ آیت کہہ رہی ہے نا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا اجر بہتر ہے. کس کے لیے بہتر ہے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو ایمان لائے، وہ اس حالت میں کہ وہ متقی تھے. صحیح. ٹھیک. ٹھیک ہے. صحیح. یہی لوگ ترقی کرتے ہیں. ایمان اصل میں ایسے ہی لوگوں کے اندر جذب ہوتا ہے. ایمان ایسے ہی لوگوں کو کرامت اور بزرگی عطا کرتا ہے. اور جیسے ہم ہیں کہ پتہ نہیں کہاں 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 پھنسے ہوئے ہیں، تو ایمان جتنا بھی لا کے ہمارے سر پہ ڈال دو نا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم صحیح. یعنی کہ ہم وہی ایمان لیتے ہیں اور پھر اسی ایمان کو جو ہے نا رسوم و رواج اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں. ٹھیک. توکل کی کمی ہے نا سر، یہ جو جنات وغیرہ کی باتیں ہیں، اللہ پر توکل نہیں کیا اور لوگوں پر خیر وہ اپنے. تو ایک الگ چیز ہے، یہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن کوئی ایک مسئلے سے تھوڑی ہم دوچار ہیں. اور ایمان. ہوتا ہی یہی ہے کہ جب انسان نور کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے نا، تو پھر ظلمات ہیں، نہ معلوم کتنی تاریکیاں جو ہے نا وہ منہ پھاڑے کھڑی ہوتی ہیں انتظار میں. پھر یہی سب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جو سر. کہ بہت صحیح. بہت ہی انفارچونیٹ پارٹ ہے. جی. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو
ان کی طرف ایک شرط تو یہ لگائی کہ بھائی کو لے کر آنا، ورنہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف ان کو یہ انسینٹیو پرووائڈ کیا کہ جو ان کی پونجی تھی وہ ان کے رحال میں، مطلب ان کے جو سواریاں اور سیڈلز وغیرہ تھیں اس کے اندر چھپا کے رکھ دی، کہ جس کو وہ اس وقت پتہ چلائیں یا دیکھیں کہ جب وہ پلٹ کے اپنے گھر تک پہنچیں۔ تو بہرحال وہ جب گھر پہنچے تو وہ فوراً اپنے والد کے پاس گئے، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، کہ جب انہوں نے پلٹے اپنے والد کی طرف، باپ کی طرف، قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، تو کہنے لگے اے ہمارے بابا، اے ہمارے والد، کہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے کیل سے، یعنی جو ساز و سامان ہم لے کر آتے ہیں اس سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، پس آپ بھیج دیں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنا سامان وصول کر سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے یقیناً حافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر آپ ایک چیز کو دیکھیں گے کہ جو بڑے انسٹرکٹیو پوائنٹ ہے یہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان میں کس طریقے سے گریجول تبدیلی آئی، اور یعنی یہ ظاہراً اگر ہم کہیں کہ یہ خود حضرت یعقوب اور یوسف کا ایک مطلب کمبائنڈ پروجیکٹ ہی لگتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے ان کو رفتہ 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 کر کے اور ان کی جو خراب حالت تھی اس سے نکال کر ایک بہتر حالت کی طرف پلٹا دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع میں بات ہو رہی تھی تو یہ بھائی کیا کہہ رہے تھے، یوسف اور اس کا بھائی، ٹھیک ہے یہی تھا نا، جی جی، یوسف اور اس کا یوسف اس کا بھائی۔ بھائی، ہاں، لیکن اب جملہ تھوڑا بدل گیا، ایک بات بدلی ایک بات نہیں بدلی۔ کون سی بات بدل گئی؟ اخانا، ہمارا بھائی ٹھیک، اپنا وہ ہمارا بھائی بھی ہو گیا، جو پہلے بالکل غیر سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن جو بات نہیں بدلی وہ انا لہو لحافظون والی بات نہیں بدلی، یہ وہی ہے، یہ ابھی تک وہ وہی وہی اپنے عصبیت والا جو احساس ہے، اپنے ایک مضبوط گروپ اور گروہ اور طاقتور جماعت ہونے والا جو احساس ہے وہ ابھی باقی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی نا کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہاں جی پر جی، صحیح کون کون سے امراض نفس ہیں کہ جو ہوں، نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پورا حضرت یعقوب اور یوسف نے مل کر جو اسٹریٹجی بنائی ہے، تو وہ رفتہ 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 کر کے نا وہ ان امراض کو ایک ایک کر کے اور کیسے ختم کیا، اس کو کس طریقے سے اس کی تربیت ہوئی۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بھائی، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور یقیناً ہم اس کے لیے حافظ ہیں۔ اچھا، کس طرح تربیت کی یہاں پہ یہ اس کی ڈیٹیل تو نہیں ہے۔ ابھی نظر آئے گا۔ اچھا ٹھیک۔ قال هل آمنکم علیہ، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے اوپر ایمان لے آؤں، ٹھیک ہے، یا تم سے اس بارے میں امن میں آ جاؤں، سیٹسفائیڈ ہو جاؤں تمہارے اس جملے سے، اس بارے میں۔ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہ اسی طریقے سے کہ جیسے میں نے تم کو امانت دار جانا تھا یا تم پر ایمان لایا تھا میں اس کے بھائی کے بارے میں پہلے، کہ جیسے میں نے، یعنی اب یہاں پر جو اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ جو پرانا مسئلہ تھا، یعنی آپ اس کو ایک بات یہ دیکھیے گا کہ بھائیوں کی نظر میں پرابلم کیا ہے؟ بھائیوں کی نظر میں پرابلم ہے غلہ اور ساز و سامان لینا،
ان کے دماغ میں وہ کوئی بھی بات نہیں ہے کہ وہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ہم نے کیا کیا تھا، وہ سب ان کے دماغ میں کوئی مسئلے کے طور پہ موجود نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کی ڈائریکشن کس طرف موڑی؟ اس واقعے کی طرف موڑی، ٹھیک؟ اور ان کو کس بات کا احساس دلایا کہ تم اس سے پہلے اپنے امانت دار ہونے والے مسئلے کو خراب کر چکے ہو۔ اس سے پہلے تم ایک معاملے میں کہ جب تم نے مجھ سے قسمیں کھائی تھیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہم طاقتور گروہ ہیں، اور یوسف گم ہو گئے، تو تم وہاں پر ایک امانت میں خیانت کر چکے ہو۔ کیا میں تم کو دوبارہ بحیثیت امین قبول کر لوں؟ اب یہ کتنا بڑا شفٹ ہے، اب غور کریں، بات کیا ہو رہی ہے اور جواب کیا مل رہا ہے؟ فیل کر رہے ہیں اس بات کو؟ ٹھیک، آ رہی بات سمجھ میں؟ بالکل سمجھ۔ یعنی کہ جو لوگ عام طور سے لوگ ہیں نا، ان کا فوکس کہاں پر ہوتا ہے؟ خالی دنیا کے مسائل پہ ہوتا ہے، اور جو بھی حجت خدا ہیں، نبی اور امام، وہ ہر اس چیز کو ٹرن کر دیتے ہیں کس طرف؟ تزکیے کی طرف، علم کی طرف، حکمت کی طرف اور خدا کی طرف۔ صحیح؟ اور یہی تربیت اسی سے ہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک انسان کو جب آپ اس کی اخلاقیات کو قربتاً الی اللہ بلڈ کرتے ہیں، تربیت وہیں سے ہی ہوتی ہے۔ ایگری کرتے ہیں اس بات سے یا نہیں؟ بالکل ایگری کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو وہ تو اس بات کے پریشان تھے کہ بھائی اس کو لے کے نہیں گئے تو سامان نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب نے اس چیز کو کس طرف موڑا کہ تم اس کو لے جانے کی بات کر رہے ہو، اپنے کو حافظ قرار دے رہے ہو، یعنی کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں ایک دفعہ پھر امانت دار بنانا، جبکہ تم اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں خیانت کر چکے ہو۔ میں کیسے تم پر ایمان لاؤں، کیسے قبول کروں تمہاری اس بات کو؟ اچھا، اور پھر دوسرا جملہ کیا ہے جو کہ ظاہراً غیر متعلق؟ واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، یعنی پس اللہ بہتر حافظ ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ظاہراً اس جملے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اگر مجھے کسی پر بھروسہ کرنا بھی ہے تو میں خدا کی حفاظت پہ بھروسہ کروں گا، جو کہ سب رحم کرنے والوں میں، یعنی انسان کے مسائل کو حل کرنے والوں میں، انسان کی مشکلات کو دور کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ وہ خیر حافظ ہے، اس کی حفاظت سب سے بہتر ہے۔ ٹھیک، تو اب یعنی آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ دوسرا جملہ جو ہے اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کے کنٹراسٹ میں، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو حافظ سمجھنے سے باز آؤ، اپنے آپ کو یہ قرار دینا ختم کرو گے جی ہم ایسے ہیں اور ہم حفاظت کریں گے اور ہماری موجودگی میں کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جو بھی حفاظت ہے وہ خدا کی طرف سے، اور وہی بہتر ہے اور وہی ارحم الراحمین۔ تو تربیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جی بتائیے۔ جی سر، ہو رہی ہے۔ جی سر، یہ جملہ خاص طور سے ٹھیک کہ اچھا یعنی وہی دنیا دار انسان کے ساتھ جتنے مسائل ہیں، کہ یعنی دو چیزیں ہیں نا دنیا دار انسان کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے ظاہری کھانے پینے کے چکر میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے اصل پرابلم وہی ہے۔ وہی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مینلی اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا، ان دونوں چیزوں کا جو مورل کمپس ہے اس کی ڈائریکشن کسی اور طرف کر رہے ہیں۔ سوال یہاں پہ
جی دیکھیں یہاں پہ جو چیز سینیریو دکھائی دے رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی آئے اور کہے کہ ہم حفاظت کریں گے آپ کی کسی چیز کی، تو وہاں پہ سیرت یہ ہے کہ آپ کہو کہ تم نہیں کرتے ہو، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. اچھا، اس سے لے کے ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں انشورنس اور بیمہ پالیسی کی جو اسکیمیں ہوتی ہیں، وہاں پہ یہی ہوتا ہے. وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے پریمیم بھرنا شروع کریں اور آپ مر جائیں، کچھ ہو جائے فلانا، ہم آپ کے فیملی کو دیکھیں گے، حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہمارے یہاں تو شرعی لحاظ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لے لو کر لو، لیکن اس پہ سنت بھی بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں، اور ایک فطری حساب سے اور خاص طور پہ اس آیت کے کانٹیکس میں کیا کہتے ہیں. نہیں، دیکھیں جو کچھ بھی ہے خدا کی حفاظت اسباب کی نفی نہیں کرتی ہے. خدا کی حفاظت اسباب پر توکل کی نفی کرتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ کہیں جی اللہ رازق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، اس کا مطلب کیا ہے کہ کھیتی باڑی نہیں کروں میں؟ جو کاشتکاری پر محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی ساری زمین کھودو، اس میں بیج بو، پھر انتظار کرو، پانی دو، فلاں کرو، اتنی محنت کون کرے بھائی؟ خدا نے تو کہہ دیا کہ میں رضا ہوں. تو یہ کوئی منطق بنی؟ اسباب کا اختیار کرنا، اب اس میں یہ کہ انشورنس کس حد تک صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسباب کا اختیار کرنا پرابلم نہیں ہے، اسباب پر بھروسہ کرنا پرابلم ہے. یعنی انسان یہ اس بات پر یقین کر کے بیٹھ جائے کہ جناب یہ جو انشورنس کی رقم ہے نا، اسی سے ہی میرے بچوں کا فائدہ ہوگا، یہ والی بات غلط ہے. یہ جیسے میں نے ڈاکٹر کی بھی آپ کو مثال دی تھی، جو بہت زیادہ پراپر مثال ہے، کہ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جاتے ہیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ ہی بچائیں گے، آپ سے ہی مجھے صحت ملے گی، یہ سارا کا سارا کام گڑبڑ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ خدا ہے جو صحیح معالج کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے، یہ خدا ہے جو ڈاکٹر کے دماغ میں میرے علاج کی تشخیص اور دوا کو ڈالتا ہے، یہ خدا ہے کہ جو اس دوا کے اندر وہ تاثیر پیدا کرتا ہے کہ جو میرے مرض کو دور کرے، یہ عین توحید. ٹھیک ہے، اسباب کی نفی تو نہیں کرتے، آپ کی بات درست ہے. اس میں لیکن اس کو یوں کوئی کہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں انشورنس کرواؤں گا لیکن وہ آپ سے نہیں کرواؤں گا، میں کرواؤں گا اپنے خدا سے، جو پیسہ میں آپ کو پریمیم میں دینا ہے کریں غریبوں کو دے دوں گا، نہیں کل کریں خدا صحیح تو کریں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کریں. میں ایک چیز اس لیکن میں پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خدا کے ساتھ آپ جو ڈیلنگ کرتے ہیں نا، پھر خدا جب اس کو ٹیسٹ کرتا ہے نا تو وہاں پر ہم بھاگ جاتے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے کہا تھا نا صلاۃ اور اچھا زکوٰۃ دو چیزیں ہیں، ہاں تو یہ وہی ہاں ہو گیا، زکوٰۃ میں آ گیا نا کہ ہاں، پریمیم کے پیسے ہم نے وہ بات زکوٰۃ. بالکل صحیح ہے، آپ خدا سے ڈیل کریں، بالکل آپ خدا سے ڈیل کریں. اور یہ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دیکھا ہے، اس کو تجربہ کیا بہت اچھی کہ بات. واقعی یہ چیز ورک کرتی ہے. اس میں ایک چیز عرض کروں. جی اچھا، اس میں جیسے یہ خود میں بھی یہ جملے کہہ بھی چکا ہوں اپنی زندگی میں، اور یہی والی بات، اور انشورنس بھی کروائی ہے، اور ایک جگہ پہ یہ بات اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے، دیکھیں اس کے نا تھوڑا سا شاید ہم موضوع سے تھوڑا سا ہٹیں، لیکن اس کے کچھ اور بھی ڈائنامکس ہوتی ہیں جب آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں. مثلا یہ کہنے کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم اکثر جو ہے وہ اللہ کے نام پہ دینے کو جو ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی کے پاس کسی وقت کچھ نہیں ہے اور وہ مجبور و مفلوج ہے، تو بس اس کی ہیلپ کر دو. یہ ضروری ہے، جو ہے وہ تو ہے، اس کی تو آپ کو ہیلپ کرنی ہے اگر آپ کر سکتے ہیں جس حد تک بھی. لیکن ایک سسٹم ہے، اس سے پوری پیسے کی سرکولیشن کریٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے لوگوں کا روزگار جنریٹ ہو رہا ہے. تو میں اکثر میں شاید یہ غلطی کرتا ہوں، لوگ یہ نہ کرتا ہوں، لیکن یہ کہ میں کسی کو ویسے مدد کر دوں بغیر اس کے، یا مثلا ایک لڑکا ہے وہ
یا کوئی جس کو بھی رزق چاہیے، خاتون ہو مرد ہو یا عورت، اور جس کو بھی مطلب نوکری ایک مل جائے انشورنس سے، اور اس کے تھرو وہ اپنا باعزت روزگار ارن بھی کرے اور وہ پیسہ جا کے آپ کی اکانومی میں سرکولیٹ بھی ہو، تو ہم اس کو جو ہے نا وہ اکثر ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ کوئی اچھا کام ہے. تو دیکھیں آپ نے میں نے کسی کی ویسے مدد کی اللہ کے نام پہ، اچھی بات ہے، کوئی محتاج ہے اس وقت کچھ نہیں کر سکتا، اس کی مدد ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ اگر ایک پیرالل اسٹرکچر ایسا کھڑا ہو جس میں لوگوں کو ملے اور آپ سے پھر وہ نہ مانگے، وہ اپنی تنخواہ لے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مطلب یہ وہ والی بات کہ مچھلی پکڑنا آپ کسی کو سکھائیں، ہاں نہیں مثلا آپ مطلب کسی کے یہ، تھرو انشورنس جی مطلب یہ تو ایک بات کرتے ہے، ہیں. لیکن میرے خیال ہے یہاں پر بات ہو رہی تھی حافظ والی، ہاں نہیں وہ تو سر آپ نے کلیئر کیا نا حافظ بہت والی، اچھے جی طریقے سے جی جی کہ آپ کو توکل اس پہ نہیں کرنی، وہ تو کسی بھی ہوں، چیز پہ نہیں کرنی، نہ اپنی روزی کمانے ہوں، پہ، نہ علم ہوں، حاصل کرنے پہ، نہ اس پہ. جو بھی علم حاصل کیا اس کے اوپر بھی توکل تو صرف اللہ کے اوپر ہے. ہوں، لیکن جو میکینکس ہیں اس عالم خلق میں، اس کی انٹرپریٹیشن میں، ہاں اس سے آپ صرف سودی سسٹم اور ایکسپلوٹیشن سسٹم کو فائدہ ہو رہا ہے، یا اس سے پھر اکانومی میں پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے جس سے لوگوں کو اور روزگار مل رہا ہے. یہ دو الگ الگ بحثیں ہیں، وہ ہمیشہ جی ظاہر سی بات ہے رہیں گی. لیکن یہ کہ اس کو تھوڑا سا ایسے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں سے ایک اکانومی بھی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ مطلب توکل تو آپ نے اللہ پہ کیا، چاہے آپ نے انسان کو ویسے پیسے دیے ہیں یا آپ نے انشورنس کرائی ہے. ہاں وہ انشورنس والا اچھا کام کرے، اس سے استحصال نہ کرے لوگوں کا، یہ ضرور اس پہ بات ہونی بھی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے. لیکن آؤٹ رائٹلی کسی بھی چیز کو ایسے ریجیکٹ کرنا، میں نے اس لیے اس پہ کیونکہ میں خود یہ باتیں کہہ چکا ہوں، اس لیے میں نے وہ نہیں، سمجھا کہ ریجیکٹ شاید والی تھوڑی سی. یہاں پر جو ریجیکٹ والا پوائنٹ تھا نا وہ ڈفرینٹ تھا، جی 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 وہ حفاظت کی بنیاد پہ تھا کہ کیا ہم اس پر بھروسہ کریں یا نہیں کریں. جی چلیں بے شک. چلیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. اچھا ابھی تو یہ وہ اپنے والد صاحب سے یہ سب باتیں ہو رہی تھی، تو اس دوران میں انہوں نے اپنے متاع اور سامان کو کھولا. وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، انہوں نے اپنی جو پونجی تھی اس کو پایا کہ ان کی طرف لوٹا دی گئی ہے. تو obviously مطلب اس سے زیادہ خوشی کی بات ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی اس وقت. تو کہنے لگے قالو یا ابانا ما نبغی، کہ اے ہمارے باپ، ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے، یعنی اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہم تمنا کر سکتے ہیں، کتنی بہترین چیز ہمارے ساتھ ہوئی. حاذہ بضاعتنا ردت الینا، کہ یہ ہماری پونجی ہے جو ہم تک لوٹا دی گئی ہے، پلٹا دی گئی ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، تو اب ہم جو ہیں وہ اپنے اہل کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اچھے طریقے سے سامان مہیا کر سکتے ہیں. وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم پھر اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ اب بھائی کو لے جائے بغیر تو سامان ملے گا نہیں. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم جو ہیں وہ اپنے سامان کو اور بڑھا لیں گے. بعیر آئی تھنک اونٹ کو کہتے ہیں، کہ ایک اونٹ کے وزن کے برابر ہم اپنے سامان کو اور بڑھا لیں گے. ذالک کیل یسیر، اور یہ جو کیل تھا یعنی یہ جو سامان کا لانا تھا اور خریدنا تھا، یہ تو بڑی باسہولت اور بہت آسان تھا. ٹھیک ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے کہ یعنی جو لوگ خالی دنیا کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس قسم کا کوئی بینیفٹ مل جائے تو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نیوز ہے اور بہت ہی خوشی کا مقام ہے، جو خوشی انہوں نے یہاں پہ ظاہر کی. ٹھیک، تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ اس بارے میں یہ کافی ایڈمنٹ اب ہیں کہ جی اب جانا ہے دوبارہ اور پھر مزید سامان لے کر آنا ہے، تو انہوں نے پھر کہا لن ارسلہ معکم، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی جب تک تو اتونی تم میرے پاس لے کر آؤ، موثقا من اللہ، موثق یعنی ایک انتہائی
مضبوط اور موثق عہد، ٹھیک ہے، یعنی ایسا عہد کہ جس میں پھر کسی بھی خلاف ورزی کی گنجائش نہ ہو. اب یہ زبانی وعدوں پر بات نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا، اب اس زمانے میں وہ لکھتے ہوں گے نہیں لکھتے ہوں گے پتہ نہیں، اندازہ تو یہی ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوگی، کوئی دستاویز ہوگی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو اتونی موثقا من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ کے نام پر تم ایک مضبوط عہد، موثق جو ہے نا، یعنی کہ جو انتہائی قابل وثوق ہو، جو جس میں کسی قسم کی بھی تردید اور تکذیب نہ پائی جائے، وہ لے کر آؤ خدا کے نام پر. لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کس بات کا یہ عہد ہوگا، یہ مضبوط ترین عہد نامہ کس بات پر ہوگا کہ تم اس بھائی کو ہر حال میں میرے پاس لے کر آؤ گے، یعنی واپس لے کر آؤ گے، اسے آپ نے چھوڑنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے. إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، صرف ایک کنڈیشن میں ایکسپشن ہے، وہ یہ کہ اگر تم خود گھیر لیے جاؤ، یعنی آپ اس کو چھوڑ کر میرے پاس نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، جیسے یوسف کے اس میں کہ خود آ گئے اور وہاں کے خبر سنا دی کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، یہ والی بات نہیں ہوگی. اس کو لے کر میرے پاس آؤ گے ہر حال میں، سوائے اس کے کہ اگر تم کہیں پر گھیر لیے جاؤ. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، اور جب وہ لوگ اس موثق کو، یعنی اس مضبوط ترین عہد نامے کو لے کر آئے، تو انہوں نے کہا قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب نے کہا اللہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں اس پر وکیل ہے. ٹھیک ہے، خدا ہمارا وکیل ہے، یعنی خدا پر ہی اس بارے میں ہمارا توکل ہے، ہمارا بھروسہ ہے کہ اس کو ہی ہم اپنے اس معاملے کو، جو بھی ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہم خدا کو سونپ رہے ہیں. تو یہاں سے آپ کو ایک بات، اب یہ ڈفرنس بہت بڑا خود حضرت یعقوب میں ہی نظر آ رہا ہے نا جی. یہی میں سوچ رہا تھا، بالکل. حضرت یعقوب کے اندر خود بہت بڑا ڈفرنس ہے کہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اب جس طریقے سے کہ وہ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں اور جس انداز سے بات کر رہے ہیں، پہلے نہیں کی تھی انہوں نے. یعنی وہاں پر انہوں نے انکار کیا تھا حضرت یوسف کے معاملے میں، لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اجازت دے دی، اور یہ سب کوئی بات نہیں کی کہ جی اس پر عہد نامہ لاؤ اور موثق عہد کرو اور یہ سب کرو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور ہر جگہ آپ کو خاص بات کیا نظر آ رہی ہے کہ جو کچھ بھی چیز ہو رہی ہے وہ سب کے سب خدا کے نام پر اور خدا کی بنیاد پر ہو رہی ہے. یعنی یہ جو عہد ہے یہ من اللہ ہے، موثق من اللہ ہے، اور اس پر ہمارا وکیل کون ہے، ہمارا بھروسہ کس پر ہے اس عہد نامے میں، اور یہ کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اس پر پورا کریں گے، ہم اپنے عہد کی وفا کریں گے، اللہ ہمارا وکیل. ٹھیک، تو یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اب وہ آپ کو کس طرف لے جا رہی ہیں، اس طرف لے جا رہی ہیں کہ اب جو یعنی حضرت یعقوب کے سامنے اب وہ موقع آ گیا ہے کہ اب انہیں پتا ہے کہ اب یہ والا جو لوہا ہے نا، اب یہ نرم پڑنا شروع ہوا ہے حالات میں، تو اب اس کو اچھے طریقے سے مولڈ کر کے اور اس کو اب شیپ دے دی جائے. اور ایک بات اور بھی آپ کو شاید آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب کو یہ علم تھا کہ یوسف کو جانا ہے، یوسف کو کہیں اور کسی اور رستے پہ جانا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس وقت جو اپنا رویہ تھا نا وہ بہت سادہ رکھا تھا. اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں جو میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ ان نیچرل بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی آپ کے لڑکے کو کوئی بھیڑیا کھا گیا اور آپ بیٹھے رہیے اور آپ حرکت نہ کریں، آپ وہاں پر جائیں نہیں، اس کو دیکھیں نہیں، اس بات پہ تحقیق نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت ان نیچرل بات ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت یعقوب کے پاس وہ بھی چیز تھی، وہ نالج بھی تھی
کہ یوسف کو ایک راستے پہ جانا ہے جس کے لیے یوسف کا جدا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اب وہ اس موقع کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب جو باقی ان کی اولادیں ہیں، جو 10 بیٹے ہیں، اب ان کی تربیت کا صحیح وقت اور موقع اب آیا ہے کہ جب انہوں نے یعنی کہ اس جگہ پر اب ہیمرنگ کرنا اور ضرب لگانا شروع کی کہ ان کے اندر سے جو وہ ساری خرابیاں اور برائیاں ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں۔ اور یہاں بھی آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ مین ایمفیسس کس بات پر ہے؟ وہی خدا کو حاضر و ناظر جاننے پر، خدا کو اپنے ساتھ لینے پر، خدا پر توکل کرنے پر۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی چیز جو ہے نا وہ بار بار آ رہی ہے سامنے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم حفاظت کر لیں گے، ہم بڑے طاقتور ہیں، اور جناب یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل انہی سارے جملوں کو اور انہی ساری باتوں کو پلٹ کر بالکل ایک دوسرے انداز میں بیان کر رہے ہیں اور ان کو لے کر چل رہے ہیں۔ پھر اس کے ٹھیک ہے، بعد انہوں نے فرمایا کہ وَقَالَ یا بنی یا سوال تھا کہ یہ سمجھ نہیں آئی بات کہ انہوں نے یہ کہا کہ عہد موثق لے کر آؤ، ٹھیک ہے، باطنی اعتبار سے تو بتا دیا آپ نے کہ وہ تربیت کی وجہ سے، لیکن ظاہری اعتبار سے اس کو ہم دیکھیں یعنی پریکٹیکلی سیرت کے حساب سے کہ فرض کریں کہ وہ حادثہ دوبارہ ہو جائے اور ان کے دوسرے بیٹے کو بھی وہ کہے کہ اس کو بھی بھیجا کھا گیا، راستے میں جو ہے نا حملہ کیا اور یہ بھی ہم پہچان نہیں پائے، تو اب وہ کیا کریں گے اس کیس میں؟ وہ موثق نکالیں گے وہ اور واپس نہیں آئیں گے، واپس نہیں آئیں گے پھر، تو پھر موثق کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک مطلب کیوں یعنی موثق ہوگا؟ واپس اس طریقے سے نہیں آئیں گے کہ وہ ان کو چھوڑ کر خود آ جائیں۔ اچھا، موثق میں یہ لکھا ہوگا کہ واپس نہیں آئیں گے، ہاں، یعنی میں جیسے کہ سمجھ جا آگے رہا ہوا نا، ہوں جیسے کہ کیا آگے ہوگا۔ ہوا نا، انہوں نے بنیامین کو لوز تو کر دیا نا جا کے، آگے جو ہم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ہاتھ لیکن ساتھ ان لے، میں سے جیسے ایک نے کہا تھا میں نہیں جاؤں گا واپس، کیونکہ ٹھیک وہ ہے، جو ہم نے عہد کیا تھا اپنے والد سے وہ مجھے پابند کر رہا ہے کہ میں بھائی کو لیے بغیر نہیں جاؤں، اوکے، تو میں ادھر صحیح، ہی بیٹھوں گا اور باقی تم لوگ جا کے یہ سارا واقعہ بتاؤ۔ انفارم کر دو۔ جی، وقال یا بنی یا، اب یہاں پر بھی جو اب اس کو آپ جو ہے نا اب کیا کہیں گے، یہ وہی علم غیب والی ہی بات ہے نا جو اب نظر آ رہی ہے کہ وقال یا بنی یا لا تدخلوا من باب واحد۔ اب یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ اے میرے بیٹوں تم لوگ یعنی جب مصر تک جانا، مصر میں داخل ہونا، تو ایک دروازے سے سب داخل نہیں ہونا، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرانے زمانے کے شہر اور وہ سب اور دروازے اور قلعہ نما اس کا اسٹرکچر، تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، بلکہ ہونا متفرق یعنی الگ الگ دروازوں سے، ابواب سے۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں تم کو اللہ کی طرف سے یا اللہ سے کسی بھی چیز کے بارے میں غنی نہیں کرتا۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جو بھی حکم خدا ہے، جو بھی مشیت الہی ہے، میں نہ اس کے سامنے رکاوٹ بنتا ہوں، نہ بن سکتا ہوں، نہ تمہیں اس سے بے نیاز کر سکتا ہوں۔ ان الحکم الا للہ، حکم یعنی جو فائنل ڈیسیشن ہے، جو آخری فیصلہ ہے، وہ نہیں ہے مگر اللہ کے لیے۔ اچھا، یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی کہ یہ ساری باتیں ہو کیا رہی ہیں؟ وہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کی تو حکمت انسان سمجھ ہی سکتا ہے کہ تاکہ بنیامین حضرت یوسف سے تنہائی میں ملاقات کر پائیں، یہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کی یہ حکمت تو صاف نظر آئی ہے۔ لیکن اس کے بعد والے جو جملے ہیں کہ میں خدا سے تم کو کسی بھی چیز کے بارے میں غنی نہیں کرتا، یہ نہیں کر سکتا، اور بے شک حکم جو ہے وہ اللہ کے لیے، یہ جملے اس بات کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو حجت خدا ہے وہ بھی جب ایک تدبیر کو یا ایک راہ کو اختیار کرتے ہیں تو اس راہ کو اختیار کرنے سے جو نتیجہ وہ برآمد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اسے بھی اپنی رائے یا اپنی پلاننگ پر
محمول نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے بارے میں بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہے گا تو جو میں چاہ رہا ہوں یا جو میں پلان کر رہا ہوں یہ تمام کی تمام چیزیں کامیاب ہوں گی. ٹھیک ہے, یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ ہم کربلا کے واقعات میں بھی پڑھتے ہیں یا امام علی علیہ السلام کے واقعات میں بھی پڑھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے بھی یعنی جب اپنی زندگی کو تمام کیا اور شہادت کے مرحلے تک پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ و فزت برب الکعبہ, اور اس قسم کی یعنی اس قسم کے جملے. یا امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی شہادت کے وقت یہی کہا کہ رضوان بقضائک و تسلیما لامرک. تو یہ جو حجت خدا ہیں ان کا ایک بہت ہی ٹپیکل کیریکٹر ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, اور جو نتیجہ بھی وہ برآمد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اپنی طرف ایٹریبیوٹ نہیں کرتے کبھی بھی. ٹھیک, اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں امام حسین علیہ السلام کا ایسا کوئی بھی جملہ نہ ملے کہ جس میں ہمیں یہ بات پتا چلے کہ میں یہ قربانی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے یہ سب بعد میں ہو یا اس کا یہ اثر پیدا ہو. اس قسم کی گفتگو آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک, تو وہاں پر کیا بات ہے کہ مجھے ایک تدبیر کرنا ہے, مجھے ایک اقدام کرنا ہے, مجھے ایک راستے کو اختیار کرنا ہے, اور حکم کس کا ہے, الٹیمیٹ ڈیسیشن کس کا چلے گا, فیصلہ کس کا ہوگا, نتیجہ کس کی مرضی سے برآمد ہوگا, وہ اللہ للہ. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں انہوں نے جو ہے یہ بات تو یہاں بتائیے, اپنے بیٹوں کو انہوں نے کیا بول کے کنوینس کیا تھا کہ تم الگ الگ دروازوں سے جاؤ, کہ وہ تو نہیں بتائیں گے کہ بنیامین اپنے بھائی سے ملاقات کر لے, وہ وہاں پہ یوسف موجود ہیں. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ along دا وے اس بات کو دیکھیں گے کہ تربیت ہو رہی ہے. نہیں, یہ تو میں نے سوال بھی کیا آپ کیا سے ہوگا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یعنی کہ جب اس طریقے سے اب حضرت یعقوب ان کو یہاں تک لے آئے کہ اللہ کے نام پر ایک مضبوط عہد نامہ لے کر آؤ, عہد نامہ ہو, اللہ کو اس پر وکیل بناؤ, تو اب رفتہ رفتہ کر کے اب جو ان کے تمام بیٹے ہیں وہ اس اطاعت والے مرحلے سے اب قریب ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں ہوتے جا رہے, کہ ان یعنی کے انہوں نے کوئی اندر. سوال نہیں کیا, جی, یہ کہہ رہے ہیں, یعنی ہم یہاں پہ یہ کہہ ان رہے کے اندر جو وہ ایروگینس تھی, ہیں جی ان کے اندر جو وہ والی حالت تھی کہ جی ہم یہ اور ہم وہ, اب آپ دیکھیں وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہیں وہ باتیں. ٹھیک ہے, اس ایروگینس کی جگہ اب اطاعت اور عاجزی لیتی جا رہی ہے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا جتنا اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں گے نا تو آپ کو یہی فیل ہوگا اور یہ بات نظر آئے گی کہ یہ ایک باقاعدہ ایک تربیتی مرحلہ تھا جس سے وہ گزرتے جا رہے ہیں. تو اب جب حضرت ٹھیک ہے یعقوب نے ان سے یہ بات کہی کہ جی ایک دروازے سے نہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, تو انہوں نے اپوز نہیں کیا, انہوں نے کوئی حجت نہیں کی کہ یہ کیا بات ہوئی, ہم یعنی کیوں یہ فیس سب ویلو کریں. پہ بات قبول کر لی, جیسے آپ کہتے ہیں کہ فیس ویلو پہ بات قبول نہ کرو, جی, اس کو سوچو. تو ہاں یہاں پر چونکہ حجت خدا ہے, ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں تو ہاں, بالکل اعتراض نہیں کیا جا بالکل, سکتا, وہاں پر اس لیے اطاعت ہے نا, وہاں پر اطاعت ہے. ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. لیکن حضرت یعقوب, اب آپ یہاں پہ دیکھیں, اور یہ بہترین مثال ہے اس بات کی کہ جب اللہ کے نمائندے تربیت کرتے ہیں تو انسان کو کیا بناتے ہیں. تو یہ بہترین مثال ہے اس کی. تو ہم کہیں بھی اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ خدا کا کوئی نمائندہ یا ولی انسانوں کی تربیت اس طریقے سے کرے گا کہ ان کو اپنا غلام بنا لے یا اپنا بندہ بنا لے یا خود ان کے لیے ایک پوجنے والی چیز بن کے بیٹھ جائے.
آپ یہاں پہ دیکھیں، یعنی حضرت یعقوب کے تمام جملے کس طرف جا رہے ہیں؟ حالانکہ یہ پلاننگ ان کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بصیرت ان کی ہے، لیکن فرما کیا رہے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے اس سے میں تم کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ حکم کسی کے لیے نہیں ہے مگر اللہ کے لیے۔ علیہ توکل تو، اور میں اس پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ صرف میرے لیے نہیں ہے کہ میں اس پر بھروسہ کروں، بلکہ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، یعنی جو بھی بھروسہ کرنا چاہتا ہے اس کو اس پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیوں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہی ہے جو مالک حکم ہے، وہی ہے جس کے لیے الٹیمیٹ ڈسیشن اور ڈیسٹینی ہے، اس کے علاوہ یہ چیز کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر ہم کس پر بھروسہ کریں؟ اور کوئی لائق بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہ جس طریقے سے حضرت یعقوب اب تربیت کر رہے ہیں نا، یہ تربیت کا بہترین انداز ہے، یہ اس کی یہاں پہ بہترین مثال ہے کس طریقے ایک سے۔ چیز جو ہے نا ذہن میں آئی ہے، بلکہ دو باتیں۔ ایک تو یہ ہے، وہ کانسیپٹ میرا کلیئر ہو گیا، میں نے کہیں سے سنا تھا کہ نظر بد سے بچانے کے لیے جو ہے وہ مثال دے رہے تھے کوئی صاحب، اور کہہ رہے تھے کہ دیکھیے حضرت یعقوب نے بھی کہا تھا کہ تم لوگ 11 بھائی ہو نا، تو نظر لگ جاتی ہے، اتنے بیٹے ہیں تم الگ الگ جاؤ۔ خیر وہ تو ایک عجیب سی بات تھی، لیکن یہاں دوسری چیز جو مجھے اور میرے ذہن میں اٹکی ہوئی وہ یہ ہے کہ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں معاذ اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ وہ یہ اسٹریٹجی بنا رہے ہوں کہ بھائی خاموشی سے جاؤ، خاموشی سے سامان لے کر آ جاؤ، الگ الگ جاؤ، وہ پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی وہ دوبارہ وہ لوگ آئے 11 اس کی بندے۔ ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس بات کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی سینس نہیں بن رہا ہے اس کا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو آنے والوں کو ویلکم کر رہے ہیں۔ ان کے لیے تو ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے تو باقاعدہ مہمانداری، مہمان نوازی کا پورا نظام بنایا ہوا ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ان کو خوف ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ اس بھائی کو بلایا ہے اسپیشلی، مطلب کیا ریزن ہے، اور تم لوگ صحیح لوگ نہیں ہو، تم نے پہلے بھی جو ہے نا وہ کھو دیا تھا۔ اگر انہیں اس بات کا خوف ہوتا تو پھر وہ بھائی کو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ معیت میں رہنے کی تاکید کرتے، الگ ہونے کی تاکید نہیں کرتے۔ ہاں یہ یعنی بات صحیح ہے الگ رہنے کی تاکید کرنا تو خود اور زیادہ خطرے میں ڈالنے والی بات کہ بنیامین یہ وہ اکیلے جائیں گے، ہے۔ جی، یہ تو اور فرض ہو زیادہ گیا۔ خطرے کو دعوت دینے والی بات۔ اچھا اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آ بھی رہے ہیں اور الگ الگ دروازے سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہیں بھی کر رہے ہیں اس حساب سے، اگر وہ الگ الگ لے کے آ رہے ہیں بھائی کو، الگ نہیں، الگ دروازے ایسا جب آئیں گے تو جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بھائی کو لے کر آنا، تو جب وہ 11 لوگ ایک ساتھ جمع ہوں گے تو ان کا کوئی بھائی ساتھ میں ہوگا 12واں فرض کریں، تو وہ شو کریں گے کہ یہ 11 لوگ ہیں، یہ 12واں ہمارا بھائی ہے، ہم لے کر آ گئے، وعدہ پورا ہو گیا ہمارا۔ اب ہم نے ڈفرینٹ اسٹریٹجی کی، ہم 12 لوگ گئے، 12 الگ دروازوں سے چلے گئے، تو اب کون کہے گا؟ ہر تو بندہ تو انڈیویجول ہے، میرا بھائی کون ہے؟ میں تو اکیلا آیا ہوں، میرا کوئی بھائی تھوڑی ہے، اسے کیسے سالو کریں گے ہم؟ نہیں تو یہ مسز شہر میں داخل کی بات کروں، یہ جو ہے شہر میں داخلے کی بھی بات ہے، اور دوسرا صحیح ہے، وہ تو شہر میں داخلے کی بات ہے، اور اس میں ہی پھر حضرت یوسف نے کوئی انتظام ایسا کیا تھا کہ انہوں نے اکیلے میں ملاقات کر لی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ ہو سکتا ہے جن کہ وہ طرح بعد میں لے کر گئے ہوں کہ جی ہم اپنے بھائی کو لے کر آ گئے ہیں، یہ دیکھیں ہم نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ پھر وہ حکمت کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ والی بات یہاں پہ پوری نہیں ہوتی ہے نا، کیوں؟ جیسے ہم یہ حکمت کی بات کر رہے تھے کہ وہ الگ سے انٹر ہوں گے، جا کر ملاقات کر لیں گے، ایک تو یہ الگ آپشن سے تھا۔ انٹر ہوئے، وہ جب الگ انٹر ہوئے تو اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف نے ان کو اپروچ کیا اور ان تک وہ پیغام پہنچا دیا جو انہیں بات کرنا تھا۔ اچھا یہ پھر یہ یہ assumption ہے الگ کیونکہ بعد میں تو آیت ہی بتا رہی ہے ہاں کہ اچھا اسی ٹھیک، وجہ سے حضرت یوسف کو بنیامین سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا، ٹھیک اسی ٹھیک، الگ الگ رستوں سے داخل ہونے کی وجہ سے، ورنہ اگر وہ سب ہوتے تو حضرت یوسف ابھی اپنے آپ کو بھائیوں پر
آشکار نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو وہ پھر مشکل میں آ جاتے. لیکن انہوں نے بنیامین سے تنہائی میں ملاقات کر لی اور ان کو بتا دیا کہ میں یہ ہوں اور تم اب آرام سے رہو. جی 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 ٹھیک ٹھیک. چلیے تو آج یہاں تک روکتے ہیں انشاءاللہ. پھر بہت شکریہ، جزاک شکریہ سر، جزاک. شکریہ سر. عنوان کا آپ خدا انشاءاللہ حافظ. بتا دیں. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ.